أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے تفصیلات بتائی گئیں. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگیوں کا سب سے اہم پہلو ان کا ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا. خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور آپ کی زبان سے یہ بات نکلتی، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لے رہا ہے، یا اللہ تعالی ہمارے دیکھنا چاہتا ہے اشکر ام اکفر، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سب دیا، مال دیا، حکومت دیا، عزت دیا، اور سب سے بڑھ کر ایک نبوت اللہ تعالیٰ دیا. اس کے باوجود ان کی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کا شکر ہوتا تھا. تو کبھی بھی یاد رکھو، شکر والی زبان رکھنا. شکر اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کامیاب کرتی ہیں، اور یہ ایمان کی علامتوں میں سمجھائیے ایک علامت ہے کہ مصیبتوں میں آدمی صبر کرے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کرے. تو یہ دو چیزیں ہی گویا انسان کی آزمائش کے لیے بھی ہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی بھی حاصل ہوتی ہے. دوسری اب یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں 4 جگہ ذکر آیا ہے، اور اللہ تب کہیں انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، وعیسیٰ وایوبا ویونوسا وہارون وسلیمان. نبیوں کی فہرست میں نام آیا کہ حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون اور حضرت سلیمان. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکیوں کے ذریعے سے نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور حضرت ایوب کا زمانہ حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت موسیٰ، اسحاق اور یعقوب کے زمانے کا درمیانی زمانہ ہے. گویا حضرت عیسیٰ سے 1500 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو گویا 1500 کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 3500-4 ہزار سال کے قریب کا یہ زمانہ ہے. اب حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ ان کے حضرت ایوب کے نام سے یہ چھوٹا کتابچہ تھا، صحیفہ ایوب اسے کہا جاتا تھا. حضرت موسیٰ کے زمانے حضرت موسیٰ نے قدیم عربی میں، پرانی عربی میں تھا یہ، اس کی کاپی کرائے، اس کے نقل کرائے. اب اس کے بعد اسے سفر ایوب کے نام سے یہ مشہور ہے. اب یہاں پر حضرت ایوب کا تفصیلی ذکر نہیں ہے، صرف ان کا ایک واقعہ
ان کے صبر کے متعلق ایک واقعہ قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے قریبی حاصل کرنا چاہتے اور ہر وقت وہ دعا کرتے۔ حضرت ایوب کے بارے میں مختصر یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی سہولتیں عطا کیا، مال دیا، اولاد دیا اور خاندان دیا، اور بڑے خاندان کے بہت ہی عزت والے آدمی تھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے اولاد بھی تھی، خاندان بھی تھا، اور الحمدللہ مال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہا، اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہا، تو ان کا مال چلے گیا، اولاد چلے گئی، دوست احباب تمام کٹ گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری کے اندر ان کو مبتلا کیا کہ جس کے اندر ان کا پورا بدن تقریباً سڑ گیا تھا۔ اب ان کے بدن میں کیڑے، سرسریاں جسے کہتے وہ کیڑے ان کے جسم میں آ گئے، اور ان کے جسم سے ایک قسم کی بدبو آتی تھی۔ تو پورے رشتہ دار سارے لوگ ان کو الگ کر دیے، گویا سمجھے کہ شہر سے ان کو دور کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کے بندے یہ کچرا پھینکنے کی جگہ گھوڑ پر رہتے تھے، گھوڑ پر رہتے تھے۔ دیکھیے مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، خاندان بھی تھا، سب تھا۔ مصیبتوں میں ہی آزمایا جاتا آدمی، تکلیف اور پریشانی میں کون ساتھ دیتے، کیا دیتے، جب ہی اس کو آزمایا جاتا۔ ورنہ دولت ہے، مال ہے تو ہر آدمی بھی، دشمن بھی کیا ہوتا ہے، بڑا فدا ہوتا، بہت ہوتا۔ لیکن مصیبتوں میں ساتھ دینے والا یہی گویا اصل آدمی ہوتا ہے۔ اب یہاں ذرا غور کر کے آپ دیکھیے گا، حضرت ایوب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ ایوب اذ نادى ربہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف ہے، اللہ مجھے تکلیف ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے حضرت ایوب کہہ رہے مجھے تکلیف ہے، لیکن حضرت ایوب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میری تکلیف کو دور کر دے، کبھی بھی نہیں بولے آپ۔ اور کیا وہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہاں پہ ہو رہا ہے، بتا رہے ہیں میرے وہ تکلیف میں ہوں، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری تکلیف کو دور کر دے، میری مصیبت کو دور کر دے، کبھی بھی آپ نے نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایک آدمی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں، اور آپ بہت دل والے آدمی ہیں، تو اب وہ آدمی کا فرض ہے کہ وہ آدمی سمجھے انہیں کیا بولنا چاہ رہا ہے، وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے حضرت ایوب کبھی بھی یہ نہیں بولے کہ اے اللہ میری مصیبت کو دور کر دے، میری تکلیف کو دور کر دے بول کر آپ نے نہیں کہا۔ اچھا یہ بیماری کا زمانہ، یہ بیماری کا زمانہ جو ہے تقریباً 18 سال سے 20 سال تک کا زمانہ ہے، 18-20 سال تک اسی حالت میں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے، دیکھیے گھر چلے گیا، اولاد چلے گئی، ساری چیزیں چلے گئی، کوئی چیز بھی نہیں رہی، صرف ان کی بیوی ان کا ساتھ دیتی تھی۔ تو یہاں دیکھیے اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سکھ میں بھی رہے، دکھ میں بھی رہے، پریشانی میں بھی رہے۔ اب سکھ میں ہے، ساتھ دے رہے ہیں، اور جب مصیبت آ جائے تو چلے گئے، تو وہ اسے اچھی عورت نہیں کہا جاتا۔ یہاں دیکھیے پورے لوگ الگ کر دیے، صرف ان کے 2 رشتہ دار بھائی تھے، سگے بھائی نہیں، 2 رشتہ دار، وہ آتے تھے اور اس کے بعد وہ کیفیت لیتے، کیسے ہیں کیا ہیں۔ اب وہ بھی آنا چھوڑ دیے، اب آئے تو بھی کیا ہوتا، گھر کے پاس وہ دروازے کے پاس کھڑے گا، کیا حالت ہے، اچھے ہیں نا، کیسے ہیں، بس ختم ہو گیا اس کے بعد۔ اب اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا تو بیوی دوسروں کے مکانوں میں جا کے کام کرتی، دوسرے کے مکانوں میں کام کرتی، محنت کرتی، کچھ کھانا وغیرہ لے کر آتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلایا کرتی تھی۔ اچھا تو اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کہہ رہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا،
اور وہ بہت ہی اللہ کا نیک بندہ تھا. دیکھیے قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آپ کی اور میری زبان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے. اچھا تو اب یہاں پر اب ذرا غور کر کے دیکھیے گا، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال سے تقریباً 20 سال تک وہ حالت تھی کہ دھوپ میں پڑے رہتے تھے، کچرا پھینکنے کی جگہ پڑے رہتے تھے، کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں، جو یہ نہیں کہ بھائی چلو سایہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب بیوی جاتی جا کر اپنا محنت مزدوری کر کے لے کر آتی تھی. اچھا تو اب یہاں پر اب دیکھیے اس حضرت ایوب علیہ السلام انتظار کر رہے تھے. ایک مرتبہ بیوی ذرا دیر سے آئی اور حضرت ایوب بہت غصے میں تھے. غصے میں اس واسطے نہیں تھے کہ وہ دیر سے آئی، وہ بات نہیں تھی. اصل میں شیطان ایک مرتبہ آیا اور حضرت ایوب کی بیوی سے کہا کہ دیکھو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنے دن سے تکلیف ہے، کتنی. اب بڑے اس کے بعد بتایا اگر تم مجھے اجازت دیے تو میں ان کا علاج کروں گا. میں علاج کے بہانے سے آیا اور یہاں پہ ایوب نے بتایا دیکھ شیطان گمراہ کرے گا، بہکانے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر یہاں پہ قرآن میں کر رہا ہے. تو خیر حضرت ایوب نے کہا کیا ہے؟ بولتے نہیں کون کے ایک آدمی آئے تھے، انہوں علاج کرتے بول کے بولے، تو میں تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے علاج کرا لیں گے. علاج کرا لینا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، علاج کرا لیں گے. تو حضرت ایوب نے کہا کہ وہ آنے والا شیطان تھا اور تجھے آ کر بہکایا. ذرا غور کرو میری ماں و بہنوں، ذرا بھی تکلیف ہو گئی، کیا ہو گیا، کوئی پریشانی کی کیفیت ہو گئی، بولے تو اب کیا کرتے لوگوں؟ اللہ کو تو چھوڑ ڈالتے، اللہ کو بھول جاتے. اب وہ لوگاں کیا ہوتے، نہیں وہ فلاں جگہ گئے تو وہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں وہ ہیں، وہ تمہارا علاج کرتے، یہ کرتے. اب اس کے بعد پورے اچھے لوگ ایسے کام شرک و بدعت سے بھی بدتر کام کرتے، اور وہ سب انہیں کیا کرتا، پورے اب یہ جادوگراں وغیرہ جو ہوتے نا، پورے شیطانی کام ہوتے، شیطانی وہ چیزیں ہوتی، اور پورا ہوتا یعنی تعویذ دینا، وہ فلاں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اسے وارنا، اسے وارنا. اب وہ بولتے بکرا لاؤ، کالا بکرا لاؤ، کالی مرغی لاؤ، سب کالے شرط رہتی وہاں. کیا بھی مرغا بول کے بولے تو ہو گیا، اب اس میں نہیں کالا ہونا، بکرا بھی کالا ہونا. اب وہ سب اب وہ لاتے، اب وہ بکرے بھی رہتے، انسانوں میں بھی بکرے رہتے اور جانوروں کے بکرے بھی رہتے وہاں. اب وہاں پہ کیا کرتے، ہاں ٹھیک ہے، اب اسے بلا کے آدمی کو اپنے ہوتے، اور وہ بکرے کو کتارے ہوتا 10,000 روپے ہوتا، کنسیشن سے میں 8,000 میں دے ڈالتا ہوں، بولتا ہوں اچھی بات ہے، ان کا کیا کام کرنا ہے کرا لے. اب وہ لے آتا، وہ پنجرے میں سے وہ لے کر آتا، وہ بکرا آتا، تمہارے کی پوری خدمت کر کو اندر چلے آتا ہوں، انہیں مرتا بھی نہیں، ذبح بھی نہیں ہوتا انہیں. اور یہ سب بکرے جما کے، ایک بات اچھی طرح سن لو میری ماں اور بہنوں، یہ تمام گندے کام ہیں، غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کسی کو بھی معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا. اچھا اب ہے علاج ہے، ٹھیک ہے علاج کرنا چاہیے، اور علاج کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَا، ہر بیماری کو اللہ علاج پیدا کرا. ہر بیماری، ایک بیماری ایسی ہے جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے، وہ ہے موت. موت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کرا اس کا علاج اللہ پیدا کرا. ہاں بعض چیزیں ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے، بولتے ڈاکٹر بولتے کہ نہیں فلاں بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آپ کا علم وہاں تک نہیں گیا، میرا علم وہاں تک نہیں گیا، لیکن اللہ پیدا کر دیا، اللہ پیدا کر دیا. اب ہماری تحقیق نہیں ہے، ہمارا علم نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوتا، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا. کوئی بھی تکلیف آ رہی ہے، کوئی بھی پریشانی ہو رہی، زندگی میں ہر چیز آتی، دھوپ بھی آتی، چھاؤں بھی آتی، ہر قسم کی تکلیفیں ہوتی، پریشانی ہر دور آتے رہتے. اب ایسے وقت میں آدمی اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑا ہوا رہنا. ذرا بھی پریشانی آ گئی، فلاں ہو گئے، اب یہاں ہو رہا، کاروبار نہیں ہو رہے ہیں. اور ہمارے بڑے بڑے لوگاں سب کیا ہوتے ہیں، گھر بنانے سے پہلے وہ دیکھو وہ دریچہ برابر ہے کیا، وہ کرسی برابر ہے. پھر ایمان کیا ہے جی؟ ایمان کسے بولتے؟ ایمان کیا ہے تمہارا؟ اب وہ دیکھو دریچہ برابر نہیں ہے، وہ دیکھو وہ کیا کی واسو دیکھو فلاں. کیا ہمارے غصے مت، بسم اللہ بولے، اللہ کے نام پر شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتا.
اور وہ کتنے گھر بنا کو توڑتے لوگوں، حرام میں دولت. اور مزدوروں کو دیکھو اللہ کیسے رزق دیتا. آج جسے بناؤ بولتا انہیں بناتا، صبح سے شام تک محنت کرتا، مزدوری لیتا. کل صبح میں آتا بولتا نہیں یہ ہے نا تمہیں بنائے سو ڈیزائن ہماری بیگم کو پسند نہیں آیا، ہمارے بچوں کو پسند نہیں آیا، پھر انہیں توڑتا. اللہ کی قدرت، کل بنا کو پیسے لیا، آج توڑ کو پیسے لیتا. ہر چیز میں ایسا ایسا کر کر کے مسلمان جو ہے پوری بربادی لا لیے. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ مجھے اپنی حالت بدلنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا، انسان کیا کرتا سب اللہ بچانا. تو اب یہاں پر اب ذرا غور کیجیے گا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت اپنی بیوی پر ناراض ہو کر آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اگر اچھا ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. تو کہی گئی وہ کیوں اس کے پاس علاج کا وہ کری، وہ ہے دوسری غلطی کرے وہ نو دیر سے آئے فلانے، وہ تو بیچاری جان سے خدمت کرتی تھی، سارے لوگ ہٹا دیے تو اسی وقت. اور اب کیا ہوتا ہے دیکھیے کون دوست ہے کیا معلوم، یعنی دولت آتی ہے تو دشمن بھی فدا ہوتا ہے، مفلسی آتی ہے تو سایہ بھی جدا ہوتا ہے. دولت آئی تو دشمن بھی فدا ہو جاتا، جب مفلسی آ گئے تو میرا سایہ خود بھی میرے سے الگ ہو جاتا. تو اب یہاں پہ بہرحال چلیے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا دور چلتا رہا. جب آزمائش کا دور اب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی آزمائش ختم کرنے کا بھی دور لاتے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا. ایوب نیک آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے، صبر کرنے والے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنایا، مال و دولت والے تھے. وَذْكُرْ عَبْدًا ایوب، ایوب کا تم ذکر کرو، اللہ کریں کہ وہ صابر بھی تھا شاکر بھی تھا. پھر جب ان کا امتحان ہو گیا، امتحان کا زمانہ ختم ہو گیا، وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزمائش کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ہم نے ان کے بیوی بچوں کو بھی دیا، اولاد کو بھی دیا، ان کے مال کو بھی دیا، بلکہ ہم نے اس سے بڑھ کر دیا. سبحان اللہ. آزمائش میں کون کھرا ہوتا کون کھوٹا نکلتا معلوم ہوتا. اب ہو گیا تو کون کی تمہارے اوپر قرضہ لا مولوی صاحب، میرے اوپر کرتا، میں 10 آدمی پہ کرنے والا، مجھے کیا ہو رہا، مجھے کیا. اب مولوی صاحب کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا، مولوی صاحب کو بھی کون کی کیا کی قرضہ لا. اب سب ایسا ہی. اب دیکھیے اس کے بعد اب اگر کوئی بھی بولے نہیں مولوی صاحب پہلے بہت اچھا چلتے تھے نا، آپ کئی کو لنگڑ کو چل رہے، وہ عمر کے تقاضے آتا ہے ہوتا نہیں. مولوی صاحب ایسا معلوم ہو رہا تمہارے اوپر کون کی قرضہ لا رہے گا. 50 سال سے الحمدللہ کوئی بھی نہیں کرا، آپ کیا کرتا. اب ایسے ہی لوگ ایمان برباد کر دیتے. اچھے لوگوں کے تقوی کو لخوا لگ جاتا، تقوی آدمی کا ختم ہو جاتا. اب اس کے بعد اور ایک بات بھی آتی، ارے آپ کو اتنے پریشانیاں آ رہے نا، فکر کرنے کو. پرسوں وہاں پہ بازار میں پلیان توپ میں ایک دکان کھلی ہے، انہیں بہت کم انٹرسٹ سے دیتا. پیخانہ ذرہ کھاؤ بہت کھاؤ، معاف کرنا، بہت کم لیتا مجھے، انٹرسٹ نہیں لیتا انہیں. اچھا اب انٹرسٹ نہیں دیا تو پاگل ہونے، بڑی دکان کھل کے وہاں پہ بیٹھتا. حرام 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 حرام. پیشاب ناپاک ہے، چاہے ایک خطرہ بھی لگ گیا تو غلط. ایک خطرہ بھی اگر لگ گیا نہیں مول صاحب وہ فلٹر ہے کیا بھی نہیں ہو رہا. پیخانہ ہے، چاہے اسے گلاب سے دھو یا کسی سے دھو ڈالو، پہلے پیخانہ یہ تو نہیں بولتے، گلاب جامن تو نہیں بولتے اسے، پیخانہ یہ تو نہیں ہوتا. کبھی بھی اللہ کے واسطے یاد رکھو، حرام حرام بھوکے رہو مر جاؤ کوئی بات نہیں، سود نہ کرو. سود بہت بڑا گناہ، ہزار خود ہم سنتے رہتے. اپنی ماں سے زنا کرنا جی، وہ آخری درجہ 70 پر 2 درجے کی بلڈنگ ہے. 70 پر 2 درجے میں ایک انٹرسٹ کیا ہے، اماں سے برائی کرنا. اماں سے برائی کرنے والا کیسا جیو رہے گا، کیسا طرح اندازہ لگائیے. اسی لیے وہ جانی، اسی لیے وہ پالی، اسی لیے وہ بڑا کری، اسی کے ساتھ مکالا کرے.
اور یہ تہذیب ہے، نئی تہذیب کے انڈے پورے کے پورے گندے رہتے، یہ سب نئی تہذیب ہے۔ اور وہ چلے گیا، ماں بہن کا تمیز چلے گیا، بھائی بہنوں کی تمیز چلے گئی۔ اب یہاں پہ دیکھیے نیا ماڈرن زمانہ ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماؤں سے تعلق، اللہ بچانا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں سے تعلق، کتنے ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے تعلق، کیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ انسان جو ہے وہ زندگی کیسا بھی کر لے سکتا، جانور کی زندگی، کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں، پھر اللہ نبیوں کو کئی کو بھیجا۔ کبھی یاد رکھو، کسی معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، جہاں تک ہو سکا کوشش کرو۔ میں روزانہ حلوے مرغے بکرے کھانے کے بجائے مرچی چٹنی اللہ میرے کو حلال کی دے ڈالا، الحمدللہ الحمدللہ، بس اس سے بڑھ کر اور کیا بھی نعمت نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو بات اس واسطے تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، دیکھیے امتحان ہوتا، ہر ایک کا بھی ہوتا، پیغمبروں کی زندگیوں میں دیکھیے کتنے امتحان اب تک آیا۔ اب تک آپ دیکھیے نا 22 پیغمبروں کی زندگیوں کے بارے میں ماشاءاللہ تفصیلات ہیں، کتنے پریشانیاں، کتنی مصیبتیں ہر پیغمبر کے زمانے میں آئیں۔ پھر اب اللہ کے رسول وغیرہ کا جو ذکر آئے گا، وہاں دیکھیے 23 سال کی زندگی میں اللہ کتنے مصیبتاں دیا، کتنے پریشانیاں دیا۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ شفا دیا، دیکھیے مانگنے کا طریقہ دیکھیے، ربی انی مسنی الضر، اے میرے اللہ مجھے تکلیف ہے، وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اب یہی، اس کے علاوہ دوسرا کچھ بھی وہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دیا۔ اب شفا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا بتایا، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ اب اللہ تعالیٰ اب لینا ہے تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کو لینے کی خواہش نہیں ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہوتا۔ اچھا چلیے، جب دینے کا وقت آیا اللہ کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو ایوب، تم جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، ارکس برجلک، تمہارا پیر جو ہے ایڑی سے ذرا مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی ہے، غسل کا پانی ہے، یہ پانی ہے، ٹھنڈا ہے، اور یہ شفا دینے والا، شفا والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جیسے حضرت اسماعیل کے پیر سے اللہ تعالیٰ زمزم کو نکالا، حضرت ایوب، اچھا یہاں پر کیا ہے، بعض ایسے چشمے موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، بعض پانی ہے جس میں بہت سی کئی چیزیں مل کر، یعنی لوہا تانبا وغیرہ یہ معدنیات وغیرہ ملتے ہیں، اور دوسرے پانی وغیرہ بعض چشمے ہیں وہاں پہ کیا ہے، آپ نہائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اب ایسی چیزیں، اور اس کے بعد وہاں پر اب یہ حضرت ایوب کا اعزاز، 22 سال تک پانی بھی آیا نہیں، کیا بھی آیا نہیں۔ جب اللہ دینے پر آیا تو کیسے دیتا، دیکھیں ماشاءاللہ حضرت ایوب غسل کر لیے، پوری بیماری ختم ہو گئی، اللہ شفا دیا، انہوں کام بھی نہیں گئے، کس کے بھی نہیں گئے، کوسے بھی پلیتا لینے، کیا بھی لینے، وہ کوسے کے پاس جا کر نہیں گئے، وہاں اللہ تعالیٰ شفا دیا۔ اچھا جب شفا دیا تو الحمدللہ پوری بیماری چلے گئی، پوری خوبصورتی آ گئی، جسم اچھا ہو گیا۔ تو بیوی جب ان کی آئی تو دیکھ کر پہچان نہیں سکی کہ وہ آ کر پوچھ رہی ہے، میں یہاں ایک آدمی کو چھوڑ کر گئی ہوئی تھی، یہیں رہتے تھے اب انہوں نظر نہیں آ رہے نا، کدھر چلے گئے؟ تو حضرت ایوب نے کہا، ارے میں چھوں جی، میں بولا میں چھوڑ کر گئی تو ایسے تھے، اب یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت آپ دے دیا۔ اچھا تو ذریعے اب آئیے، ماشاءاللہ صحت ہو گئی، اللہ تعالیٰ صحت بھی دے دیا۔ اب قسم پوری کرنا ہے کیونکہ میں اچھا ہو گیا تو بیوی کے بارے میں بتایا۔ دیکھیے اللہ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، تو بتایا کہ ایوب تمہاری بیوی جو ہے بڑی نیک ہے، بہت اللہ والی ہے، کون جی خدمت کرتے، ایک دن 2 دن کرے تو خود بولتے مرتا بھی نہیں نا جی، انہیں گھر والے بولتے، بیوی بچے بولتے، دوست بولتے، اللہ ایسی بلا سے ہر ایک کی حفاظت کرے۔ زندگی ایک مصیبت بن جاتی ہے آدمی کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بنانا، اچھے اللہ تعالیٰ، چلیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے،
اب بلانا ہے تو اچھی حالت میں آپ چلے گئے. تو اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، تمہاری قسم بھی پوری ہونا، قسم بھی پوری ہونا، اور قسم بار بار نہیں کھانا، ضرورت پڑی تو کھانا. دوسرا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. اور تیسری نہیں، تیرے اماں کی قسم، تیرے بابا کی قسم، سر کی قسم، فلاں کی قسم نہیں، صرف اللہ کی قسم. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کرو، ایک جھاڑو، ناریل کی کاڑیاں جو ہوتے نا، 100 کاڑیاں رہنا اس میں، 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر تمہاری بیوی کے جسم سے لگا ڈالو، ختم. مارنا بھی نہیں کہ ایسا مارو بول کے بول ڈالے تو ہڈیاں توڑ ڈالنا، پھسلیاں توڑ ڈالنا. پھر اس کے بعد بولے ہو بھائی اب بیوی کے بارے میں بتایا تو سختی کرنے والا، مارنے والا، یہ کرنے والا انہیں انسان نہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے، باہر اچھے رہتے، ہنستے ہوئے، گاتے ہوئے، کھلاتے پلاتے کرتے، یہ رہے، گھر میں آئے تو عجیب حالت رہی. تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا میں میری بیویوں کے پاس سب سے بہتر آدمی ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں. ہر ایک کی خصوصیت الگ، ہر ایک کی خوبی الگ، ہر ایک کی خوبی، ہر ایک کی صلاحیتیں الگ الگ تھی. وہ ساری صلاحیتوں کے ساتھ سب کو لے کر اللہ کی شکر ہے انا خیرکم لأہلی، میں سب سے بہتر ہوں. یہ ایک عورت کے پاس آدمی برابر زندگی نہیں کر سکتا بولے تو 2 3 4 رکھ کے کیا کرتے؟ اب وہ کرتے، مذاق بنتا ہو، 2 2 4 4 کا مذاق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تمہارے اندر اللہ نے ہر قسم کی طاقت دیا ہے تو کرو، شرط نہیں تو اللہ کریں ایک بیوی، ایک شادی، ایک سے بڑھ کے کرنا تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے تمہارے لیے. اب اس کے بعد اب ایک کو بھی ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتے تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، قسم بھی پوری کرو، تم قسم بھی پوری کرو، اسے تکلیف بھی نہیں ہونا. اب کاڑی 100 کاڑیوں کو لے کر جسم لگائے تو کیا ہو رہا؟ اب مارو بولے تو مار ڈالنا، ہڈیاں توڑ ڈالنا، فلاں کر ڈالنا، اب ہسپتالوں کو لے کر پھرنا. اور زندگی میں کبھی آدمی کا غصہ، ایڈجسٹمنٹ، زندگی بولتے ایڈجسٹمنٹ کو، آدمی ایڈجسٹ کر کے برداشت کر کے زندگی کرا تو ہو گیا. اب بات کرو تو مارو توڑو پھوڑو. پھر ایک بات یہ ہے آج مار ڈالے سب ہوگا، کل اسی کے پاس آپ جاتے نا بے حیا بن کے نہیں جاتے؟ اس سے بڑھ کے بے حیا کیا ہو رہا؟ کل اس کے ہڈیاں توڑے، آپ اسی کے پاس آج جا رہے ہیں. حدیث میں ہیں، حدیث میں بتایا گیا. تو یہ دیکھیے بہرحال یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آدمی جتنا نیک ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمائش آتی ہے. جتنا آپ نیک بنتے جائیں گے اللہ اتنا زیادہ آزمائش دے گا. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے بڑھ کر نبیوں پر مصیبتیں آتی، اس کے بعد والے نیک لوگ، اس کے بعد ایسا. جو آدمی جتنا نیک بنتا ہے اللہ کی آزمائشیں اس پر اتنا زیادہ آتی ہیں. اب اچھا، اب یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اب آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ بیماری بھی ختم ہو گئی، سب بھی ہو گیا. جب کیا ہو رہا میں ابھی بتایا نا کہ دولت آتی ہے تو دشمن بھی فدا ہوتا ہے. جب مفلسی آتی ہے تو سایہ بھی جدا ہوتا ہے. مفلسی آ گئی تو ہمارا سایہ بھی ساتھ نہیں رہتا وہاں پہ. اب دولت آ گئی، پورے خاندان والے آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. کل تک پریشان تھے تو کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھا، کوئی بھی وہ نہیں پوچھا. اچھا اب اس کے بعد چلیے جب اللہ دینے پر آتا ہے تو ذرا غور کیجئے اللہ کیسے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا. ہم نے ان کو مال دیا، بیوی بچے دیے، اور ساری چیزیں پہلے جیسا تھا ویسا ہم نے ان کو لوٹا دیا، پوری چیزیں دے دیے. ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام حمام میں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، آسمان سے سونے کے ٹڈے پڑ رہے ہیں، آسمان سے سونے کے ٹڈے آئے. تو حضرت ایوب نہانا چھوڑ کر پورے ٹڈیوں کو جمع کرنے میں لگ گئے. ایوب اللہ نے پوچھا ایوب میں تیرے کو کیا تبھی کم کرا کیا؟
کیا تبھی کم کرا کیا؟ نہیں اللہ تو بہت دیا، اب تو بغیر مانگے کے دے رہا تو پھر کیا ہے، پھر لینے میں مجھے کیا حرج ہے؟ تو دیکھیے جب لینا چاہتا ہے تو اللہ بچانا جسم کے کپڑے بھی چلے جاتے، جب اللہ دینا چاہتا ہے تو سونے والے کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ تخت کا مالک بنتا ہے۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ان کے صبر کی مثال دی گئی، اور یہاں پہ کبھی بھی یاد رکھو بیماری تکلیف وغیرہ ہے تو یہ دعا پڑھتے رہیے، یعنی کیا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف ہے، میری تکلیف کو تو دور کرنے والا ہے، تکلیف کو دور کیجئے، کوئی سی بھی بیماری کیا بھی تکلیف ہے تو انشاءاللہ آپ کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام 20/3 ان کا وہ ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن میں 6 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہاں پہ حضرت یونس کے وہی بات کو اللہ تعالیٰ ذکر کیا جس میں لوگوں کے لیے نمونہ ہے، لوگوں کے لیے عبرت۔ بعض چیزیں قرآن میں قصے بولے تو ایسے بیکار قصے وغیرہ نہیں ہوتے، جہاں آپ کو نصیحت ہوتی، جہاں عبرت کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پر گویا وہ واقعہ ذکر، اور اتنا ہی ذکر ہوتا جتنا اس میں اندر نصیحت۔ حضرت ایوب ایک عرصے تک قوم کی طرف دعوت دیتے رہے، قوم بڑی سرکش تھی اور بہت زیادہ یعنی شرک و بدعت میں تھی، تو اب حضرت ایوب، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بلائے، سمجھائے، بہرحال نصیحت کرے۔ اب دیکھیں کہ نہیں ماننے والے ہیں تو حضرت یونس ذرا جلدی سے کام لی، پیغمبر کیا ہے ذرا انتظار کرتا، دیکھے پوری کوشش کر کے دیکھے کوئی بھی نتیجہ نہیں آ رہا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اتنے دن سے بلا رہا ہوں، یہ لوگ میری باتیں نہیں سن رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان کو ختم کر دیجئے۔ ہو گیا یہاں تک تو خیر دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا میرے بھائی، کہیں بھی جانا بولے تو بھی بغیر اجازت کے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اب حضرت یونس نے دیکھا میں تو دعا کر دیا، میری دعا قبول ہو جاتی، اب اس کے بعد سب پہ عذاب آ رہا، تو اب وہاں سے نکل گئے۔ کیا کرنا تھا یونس؟ انتظار کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، خیر بغیر اس کے نکل گئے۔ جا رہے تھے تو حضرت یونس جب ایک جگہ گئے تو لوگ کشتی نکل رہی ہے تو حضرت یونس بھی کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ سمندر میں وہ کشتی چل رہی، جب چل رہی ہے تو گویا کشتی حرکت میں آ گئی، ہچکولوں میں آ گئی، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ دیر میں ڈوبنے والے۔ تو وہ لوگوں کا یہ عقیدہ یہ تھا اگر پورے لوگوں میں آنے والوں میں کوئی اپنے آقا کی پرمیشن کے بغیر، اگر آقا کی اجازت کے بغیر کوئی آیا ہے ایسا ہوتا۔ اب اس لیے وہ لوگ کیا کرتے، پورے کتے ہیں یا کشتی میں سب کے نام پہ خرہ ڈالتے، چٹیاں ڈالتے، اب وہ چٹھی نکالتے، جس کا نام آتا اسے کیا کرتے، انہیں مجرم ہے اسے اٹھا کے سمندر میں پھینک ڈالتے۔ تو اب دیکھے تو نام خرہ ڈالا گیا تو یونس کا نام آیا، بولا اتنا آدمی نیک آدمی ہے، اتنا اللہ والا آدمی ہے، یہ ہے، انہیں کیا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا رہے گا کیا؟ پھر لوگوں کو شک ہو گیا، پھر خرہ ڈالے، پھر یونس کا نام آیا، پھر خرہ ڈالے، 4 مرتبہ ڈالا گیا تو یونس کا نام آیا۔ حضرت یونس نے کہا ٹھیک ہے بھائی غلطی میری ہے، مجھے پرمیشن لینا چاہیے تھا، میں پرمیشن لیے بغیر، اجازت لیے بغیر میں نکل گیا، اللہ کی مجھے پرمیشن لینا چاہیے تھا، میں غلطی کرا، ٹھیک ہے میری غلطی کی سزا آپ دے دیجئے۔ اب لوگ کیا کریں، بچنا ہے، پوری کشتی والے ان کو اگر چھوڑ ڈالیں گے پوری بستی والے کیا ہوئے، اٹھا کر کیا کریں بستی والے ان کو پھینک دیے۔ دیکھیے ہو گیا، وہاں تک ہو گیا۔ اب مچھلی ایک آئی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے یہ کہا کہ تیرا کام کیا ہے، تو نگل جا، ذرا غور کرو، دیکھو تو نگلنا مگر ہضم نہیں کرنا۔ جیل میں ڈال دیے، پیٹ کا جیل، پیٹ کے جیل سے
باہر نکل نہیں سکتے. اب بولے تو خالی ٹھیک ہے ہضم نہیں کرنا کچھ نہیں تیرے پیٹ میں نہیں محفوظ رہے گا. اب ذرا غور کیجئے سمندر ہے رات کا اندھیرا ہے پیٹ کا اندھیرا ہے کئی اندھیرے وہاں پر جمع ہو گئے. اس وقت حضرت یونس نے کس کو پکارا؟ کون ہے جو مصیبت میں کون سے بابا ہیں کون ہیں کوئی مدد کرنے والے ہیں؟ اب لوگوں کیا کرتے ہیں مصیبتیں اگر تو سب 12 بجتے رہتے وہاں پہ سب کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں پہ اللہ کا نام لیتا نہیں کوئی مجبوری میں کوئی بھی بولا تو کیا معلوم نہیں. اب یہاں پر اب دیکھیے جب اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا اب غور کیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ونادی فی الظلمات. اللہ کہہ رہا تاریکیوں کے اندر یونس نے ہم کو پکارا. اندھیرا رات کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا پورا مچھلی کا پیٹ وغیرہ سب اللہ اکبر کیا حالت رہے گی وہاں پر. نادا فی الظلمات تاریکیوں میں کہا لا الہ الا انت سبحانک اللہ تو پاک ہے میں ناپاک ہوں تو پاک ہے بے عیب ہے غلطی میری ہے سبحانک انی کنت من الظالمین. کبھی بھی یاد رکھو پہلے اپنی غلطی کو کرنا. اللہ میرے سے غلطی ہو گئی اللہ نے غلطی کرا تو معاف کرنے والا ہے معاف کر پہلے کبھی بھی. اب اس کے بعد یہ نہیں اب آدمی کیا کرتا اپنی غلطی کو نہیں کرتا اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا بتا کہ نہیں پہلے اپنی غلطی اللہ نے غلطی کرا اور تو کیا کرنے والا ہے پاک ہے میری غلطی کو معاف کر دے. دیکھیے نادا فی ظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خیر چلیے ہو گیا. اب حضرت یونس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیا. مچھلی کو حکم دیا کہ تم کنارے لے آ کے ان کو اگل ڈالو. مچھلی کے پیٹ سے باہر وہاں پہ نکل گئے. تقریباً کئی دن اللہ بہتر جانتا 40 دن تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کیا حالت رہے گی کیا کیفیت ہوگی اندازہ لگائیے. بہت کمزور ہو گئے اٹھنا کرنا سب مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک وہ باقی رہتے. مچھلی باہر کر سکتی نہیں انہوں باہر آ سکتے نہیں اور اسے ہضم بھی نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ دیکھیے اللہ مصیبتوں میں اللہ کی بڑائی اللہ کی تعریف اللہ کی بزرگی یہی انسان کے کام آتی. اللہ کو یاد کرو اللہ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ اب آدمی کیا کرتا زندگی بھر کیا کرتے رہتا ادھر جاتا ادھر جاتا. اب مرتے وقت پلنگ پر بیٹھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کئی کو اب یاد کرتا اللہ کو. زندگی بھر کسے یاد کرو اب بھی اسے یاد کر. تو وہاں پہ کیا ہو رہا دیکھو اللہ ایک مرتبہ بول تو بولتا نہیں ایک مرتبہ بول تو بولتا نہیں. اب دیکھو اٹھے تو اللہ بیٹھے تو اللہ سوئے تو اللہ ہر ایک یہاں پہ. اب دیکھیے اب ذرا غور کر کے وہاں دیکھیے آدمی کتنے خود اللہ کو یاد کرتا. تو یہ ایک ولید نام کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بہت بڑے بادشاہ پورے علاقے کے بادشاہ تھے اور مسجد نبوی وغیرہ بہت کام کرے بہت بڑے آدمی تھے. ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو ایک بڈھا مسجد میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے کونے میں ایک جگہ بیٹھا تینوں آئے اسے معلوم نہیں آنے والے کون ہیں کیا بھی معلوم نہیں. تو انہوں بولے کیا ابھی مرنے کی خواہش نہیں ہے کیا تجھے ابھی مرنے کی خواہش نہیں ہے کیا تو ابھی کتنے دن زندہ رہتا اتنا بڈھا ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے ابھی مرنے کی خواہش نہیں ہے کیا. تو دیکھیے ذرا غور کیجیے. تو انہوں نے بولا نہیں مجھے ابھی مرنے کی خواہش نہیں ہے. کیوں کیا بات ہے؟ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں کتنا اچھا رہتا کھڑے ہوتا ہوں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں رکوع کرتا ہوں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں بیٹھتا ہوں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں. اتنے مرتبہ اللہ مجھے موقع دے رہا یاد کرنے کا تو پھر میرے کو اس سے بڑھ کے کیا ہو رہا. تو وہاں پہ دیکھیے اسے انہیں مذاق سے بادشاہ بول رہا تو بول رہا ہے کہ نہیں یہ زندگی میں میرے کو مزہ مل رہا ہے کیونکہ میرے کو اتنے مرتبہ اللہ 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 کہنے کا اللہ کو یاد کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے اللہ کو یاد کرنے کا میرے کو موقع مل رہا ہے. اب یہاں پر اب دیکھیے ذرا غور کرنے کی سوچنے کی وجہ سوچنے کا طریقہ دیکھیے. میں اٹھتا ہوں اللہ اکبر بیٹھتا ہوں اللہ اکبر
سوتا ہوں اللہ اکبر، اتنے مرتبہ جب میں اللہ مجھ سے یاد دلا رہا تو میری خواہش ہے کہ اللہ ابھی ذرا میری زندگی کو اضافہ کرے، بڑھائے تو اچھا رہے گا۔ دیکھیے تو اب یہاں پر یہ چیز، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یاد رکھیے اللہ اور لا الہ الا انت۔ ابھی میں بتایا دو دعائیں، پہلی دعا حضرت ایوب کی دعا ربی انی مسنی الضر، دوسری دعا حضرت یونس لا الہ الا انت سبحان۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ اللہ کی تعریف نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے مچھلی۔ اچھا اب اس کے بعد ذرا آپ آئیے ذرا غور کرنے کی بات دیکھیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، یعنی یونس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ مچھی والے کو ذرا یاد کرو، مچھی والے کو یاد، مچھی کے پیٹ میں گئے اسی نام سے انہوں مشہور ہو گئے، مچھی والے کو یاد کرو جب غصے کی حالت میں وہ چلے گیا، کیونکہ بدعا کر ڈالے چلے گئے، اور اس کا وہ تھا کہ شاید ان کو کوئی وہ نہیں کرے گا، اور اس کے بعد نادا فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر انہوں نے پکارا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، اگر وہ نہ اللہ کی تعریف نہیں کرتے تو کب تک مچھلی، قیامت تک کے پیٹ تک، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ صرف اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیا۔ اچھا تو چلیے اب آئے گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کو لے آ کے کنارے چھوڑ ڈال، کنارے چھوڑ دیے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، کنارے چھوڑ دیے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سک رہے، پتہ نہیں کتنے دن کا کھانا تھا کیا تھا معلوم نہیں، تو وہاں جا چھوڑ کر گئے، وہاں پر ایک جھاڑ کدو کی بیل، چونکہ وہ علاقہ جو ہوتا یہ کدو یا نہیں تو ہمارے پاس خربوز وغیرہ جیسا ہوتا نا، تربوز نہیں خربوز وغیرہ، اب یہ تقریباً ویسی ہی بیل وہاں پر، تو وہ بیل کے سائے میں یہ رہتے تھے۔ تو اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، وہ بیل سکنے لگی تو حضرت یونس افسوس کرے رہے سکھ جاری نہ، کتنا اچھا تھا، کتنا سایہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارے یونس، یہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ برباد ہو گئے، وہاں پر سب لوگوں کی حالت ہو رہی، اس کی تجھے فکر نہیں ہے، ایک بیل کدو کی بیل سکھ گئی تو تجھے فکر ہو رہی، یہ 1,00,000 آدمی گویا وہاں پہ پریشان ہو رہے ہیں، ان کی طرح کو فکر نہیں ہو رہی ہے، یہ کدو کا جھاڑ سکھ گیا تو کیسا ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب، حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ اب یونس علیہ السلام کی حالت دیکھیے، اب ان کی قوم چلے گئی اور انہوں بھی چلے گئے۔ کب بھی یاد رکھو دین کا کام کرنے والے شارٹ ٹمپر نہیں رہنا، اور اللہ کسی کو یجمان بنایا تھے، یجمان کو بات کرے تو غصہ آتا، بات کرے سو ٹیمپریچر ریز ہو جاتا۔ یاد رکھیے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو جی، عرش والا تم پر رحم کر رہا۔ اب یہ بیچارہ مجبور ہے پیٹ کے لیے، آپ کو اللہ یجمان بنا دیا ہے تو جیسا طبیعت چاری اٹھائے، مار ڈالے، کیا بھی کر ڈالے، چیخاں پکارے، یہ سب نہیں۔ اور یہ سب چیزیں دیکھیں، حضرت یوسف کے بارے میں اتنے بڑے آدمی، بھائی آ کر رو رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کر، تو بولتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے بھائی بادشاہ کے سامنے اپنی حالت بتا رہے ہیں، فوری طور سے وہ کیا کیے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تو وہ لوگ قوم اللہ یونس کیا بول رہے تھے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں کس چیز کی طرف بلا رہے تھے وہ بھی ہمارے کو کلیئر نہیں ہوا، سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کریں، اللہ کا اصول ہے کسی پر بھی اگر عذاب آ گیا تو اللہ ہلاک کر دیتا، عذاب آیا تو پھر جانے کا سوال نہیں۔ الا قوم یونس، قرآن میں ریکارڈ، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کی معافی، حقیقت میں معافی کے مستحق تھے، وہ لوگ سمجھے نہیں تھے۔ جب اللہ کے سامنے معافی مانگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ اپنے اصول کو ہٹا دیا، اور یونس علیہ السلام کی ماشاءاللہ قوم تمام بچ گئی۔ اب اس کے بعد حضرت یونس جب آئے تو قوم پہچان لیا، ارے ہمارے نبی تھے، واقعی بڑی لوگوں نے عزت کیا، اور اس کے بعد تقریباً پوری قوم ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ اور کبھی بھی یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہوا ہے،
کبھی بھی یاد رکھیے کوئی بھی کام ہے تو آدمی برداشت کرنا، صبر کرنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. اور یہ دو دعائیں میں بتایا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہمیشہ پڑھتے رہیے، ہمیشہ پڑھتے رہیے. تسبیح میں، دعاؤں میں اس سے بہتر دعا کوئی بھی نہیں. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا ہم آگے بڑھیں گے تو 26 میں حضرت ذوالکفل. حضرت ذوالکفل کا دو جگہ یہاں پر ذکر آیا ہے، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل. میں نے بتایا وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. اس کے بعد ادخلناہم فی رحمتنا، یعنی اسماعیل، ادریس، ذوالکفل یہ تمام کے تمام لوگ صبر کرنے والے تھے، ہم نے ان کو ہمارے بندوں میں داخل کیا. ذوالکفل کے بارے میں یہ تھے کہ یہ اللہ کا فضل تھا کہ بڑے نیک آدمی تھے. کسی قوم کے لیے کون سی قوم تھی، کس کے لیے آئے، تفصیل معلوم نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. حضرت یسع کا اس سے پہلے ذکر آیا، جب وہ کافی بوڑھے ہو گئے، بڑے عمر والے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کو بھیجا. اور اس وقت حضرت یسع 3 باتیں پیش کرے. پیغمبر جو تھے عمر ہو گئی، اب کسی کو بنانا ہے اپنا، تو اب انہوں بولے یہ 3 باتیں جس آدمی میں رہیں گی میں اس کو نبی بناؤں گا. سنو بھائی ذرا غور سے سنو. 3 باتیں کس بھی میں رہیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ آدمی دن بھر روزہ رکھنا. دن بھر روزہ رکھنا. رات میں بھی روزہ رکھتے ہیں، رات میں بھی رکھتے ہیں کہ دن بھر رکھنا بولتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنا، روزہ دن میں نہیں، روزانہ روزہ رکھنا. دوسری بات یہ رات اللہ کی یاد میں گزارنا. سبحان اللہ، رات اللہ کی یاد میں گزارنا. تیسری بات ہے کہ کبھی غصہ میں نہیں آنا. 3 باتیں یہاں، یعنی دن بھر روزہ رکھنا، رات اللہ کی عبادت میں گزارنا، کبھی بھی غصہ نہیں کرنا. اعلان ہوا پیغمبر کے لیے 3 باتیں جس آدمی میں رہیں گی وہ آدمی میرے پاس آئے. جماعت میں سے دیکھا کہ ایک آدمی اٹھ کر آئے، تیار ہوئے. پوچھا گیا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو بتایا میرا نام ذوالکفل ہے. ذوالکفل ہے. اور یہ جو شرائط بتا رہے ہیں میرے اندر الحمدللہ وہ شرائط پائے جا رہے ہیں. تو حضرت یسع نے ان کو اپنا نائب بنایا. بس حدیثوں میں، قرآن وغیرہ میں اتنی ہی تفصیل ہے کہ بہت نیک آدمی تھے. حضرت یسع اپنے بڑھاپے کے زمانے میں ان کو اپنا نائب بنائے. اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی ایسی صفات اللہ پیدا فرمائے. 24-25 بات ہے حضرت عزیر. حضرت عزیر علیہ السلام، قرآن میں صرف حضرت عزیر کا ایک جگہ نام آیا ہے، ایک جگہ ان کا نام آیا ہے. اور یہودی حضرت عزیر کو بہت نیک وہ کرتے، بہت عزت کرتے تھے. وہ انہیں یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائے. جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے ابن اللہ کہا اور عزیر کو یہودی نے ابن اللہ کہا. اچھا، وقالت العزیر عزیر ابن اللہ. تو اب اس کے بعد یہاں پہ بتائے، اب ان کے بارے میں جو واقعہ قرآن میں بتایا، ایک جگہ سے یہ گزر رہے تھے، غالباً فلسطین وغیرہ کا کوئی علاقہ تھا، وہاں سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ اس سے پہلے کوئی بادشاہ وغیرہ، پوری بستی اجڑ گئی، پوری بستی ہلاک ہو گئی، سارے بستی توڑ دی گئی، پورے کھنڈرات بنے. تو اس وقت انہوں نے کہا انا یحیی اللہ، یہ جب اتنی بستی برباد ہو گئی تو ختم ہو گئی، پھر کیسا اسے زندہ کریں گے، کیسا یہ بستی زندہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ ان کو 100 سال تک موت دے ڈالے. 100 سال نیند نہیں ہے، 100 سال تک باقاعدہ اللہ ان کو موت. وہ گدھے پر جا رہے تھے، ان کا کھانا وغیرہ ساتھ لے کر جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ موت دے دیا. اب موت دینے کے بعد کیا ہوا؟ گدھا بھی ان کے پاس جو تھا وہ بھی مر گیا، پورے ہڈیاں سب اس کے الگ الگ ہو گئے تھے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا. ان کے بعد اب بتا کتنے سال بھئی آپ، ہو سکتا ہے 1 دن رہیں گا یا 2 دن رہیں گا.
بھائی سوتے وقت صبح کا وقت تھا، شام ہے، ہو سکتا ہے ایک دن یا 2 دن ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال اللہ تعالیٰ موت دیا، 100 سال تک۔ اس کے بعد اب ذرا دیکھو تم گدھے کی طرف دیکھو، گدھا دیکھے تو کیا ہو رہا، وہ ہڈیاں جم گئے، سب جم گئے، پورا وہ ہو گیا، ڈھینچوں 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 کرنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بتائے تمہیں جو کھانا لے کے جا رہے تھے ٹفن، وہ ذرا دیکھو تمہارا کھانا وغیرہ جو تھا لم یتسنہ، 100 سال گزر گئے لیکن آج تک وہ کھانا خراب نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت۔ آج فریج میں رکھے تو بھی 1 دن 2 دن کے بعد اس کی شکل صورت سب بدل جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 100 سال میں آدمی مر گیا، گدھا مر گیا، اور اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں گدھا وہیں پر ہڈیاں جم گئے، پورا بتانا تھا نا کہ انا یحیی اللہ ھذا بعد موت، اس کے بعد یہ سب بستی اٹھ جڑنے کے بعد کیسا اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اللہ مثال دیا، دیکھو تمہارا گدھا سامنے ہے، پورے ہڈیاں مل گئے، گوشت مل گیا، سب مل گیا، انہیں ناچنا شروع کر ڈالا۔ اس کے بعد بولے تمہارا ٹفن کھولو۔ جب انہوں ٹفن کھول کے دیکھ رہے ہیں تو سبحان اللہ کھانا ذرہ بھی خراب نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد بتایا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جب مارنا ہے مارے گا، جب اٹھانا ہے اٹھائے گا۔ تو یہ بہرحال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے نیک آدمی تھے، اتنے نیک آدمی تھے کہ یہودی ان کو خدا کا درجہ دیے۔ اچھا چلیے اس کے بعد نمبر 26 حضرت زکریہ علیہ السلام، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی واقعہ جو ہے حضرت مریم کے ساتھ ان کا ذکر آتا۔ حضرت مریم کے یہ خالو تھے، حضرت مریم کی یہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ کلما دخل علیہا زکریہ، جب بھی زکریہ حضرت مریم کے کمرے میں آتے تو وجد عندہا رزقا، ہر قسم کی روزی وہاں پہ پاتے۔ سبحان اللہ، اللہ دینا ہے تو کیسا کھلاتا دو، ہر قسم کی روزی رہتی۔ بڑا تعجب کر کے حضرت زکریہ پوچھتے انا لکی ھذا، بیٹی یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حالانکہ میں تیری نگرانی کر رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، میں تو نہیں دیا۔ وہ بچی بولتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ کبھی بھی یاد رکھو کوئی بھی کام ہے تو اللہ کی طرف کرنا، کوئی بھی کام ہے تو اللہ کی طرف وہ کرنا۔ تو دیکھیے بچی کا جواب۔ اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی جو اللہ ایک بچی کو بے موسم کی روزی دے سکتا ہے، کیا اللہ مجھے بڑھاپے میں بچے نہیں دے سکتا؟ تو اب یہاں دیکھیے اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام 70 پر 60 سال کے تھے، اور وہاں پہ دعا کرنے کا انداز کیا ہے دیکھیے کیا بولے، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ میں بڈھا ہو گیا، ہڈیاں جواب دے ڈالے، بالاں پورے سفید ہو گئے، برف کی طرح میرا سر ہوگا، لم اکو بدعائی کا ربی شقیہ، اللہ تیرے سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد وہاں دعا ہو رہی، ذرا غور کر کے دیکھو دعا ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہی ہے انی وہن العظم منی، میں بڈھا ہو گیا، میرا سر برف کی طرح ہو گیا ہے، طاقتیں جواب دے چکی ہیں، یہ عمر میرے بچوں کے لیے ہے، لیکن میں نے جو درخت لگایا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ درخت کو پانی دینے والا رہے۔ وہ اسلام کا جو درخت میں نے لگایا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے بعد کوئی خاندان میں آئے، اور آدمی اگر نیک کوئی بھی ہے دعا کرنا اللہ میرے بعد ایسا ہو کہ میرے خاندان میں بھی یہ توحید چلے، میرے بچوں میں بھی یہ چیز باقی ہو۔ اچھا تو چلیے حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں پہ اب دعا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے حضرت زکریہ کو دل سے مانگو اللہ دیتا ہو، دل سے نہیں مانگ کے خالی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، وہ بچہ دے رہا، بابا دے رہے ہیں، کون کی دے رہے ہیں بول کے بولتا کہاں سے مل رہا ہے؟ اب وہاں پہ در بدر کے ٹھوکریاں کھا لے کر بعد میں اب اس کے بعد اچھا بچہ کچھ بھی ہو گیا، یہ اچھا ہو گیا ورہ سب لے کے جاتے، اس کی مرضی تھی، اچھے ہو گئے سب ہو گئے۔ اب بچہ مر گیا تو کیا بولتے؟ اللہ کی مرضی۔ سمجھ میں آیا؟ بچہ مر گیا تو اللہ کی مرضی ایسی تھی، اگر اچھا ہو گیا تو فلاں کی مرضی وہاں پر۔ اچھا یہاں پہ بات بتا رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کریں یا اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سے بول رہے ہیں کیسا ہوتا بچہ ہوں میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے،
کیسا ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طاقت پہ تیرے کو بھروسہ نہیں۔ اب ایک سوال اللہ پوچھ سکتے تھے نا، پھر کہیں کو سوال کرا تو، پھر کہیں کو مانگا بول کے نہیں بولے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری بیوی کو بچہ جننے کے قابل بنا دیے اور تمہیں بچہ ہوگا۔ کبھی یاد رکھیے، کبھی مرد کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، کبھی بیوی کی وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی دونوں میں کوئی خرابی ہو سکتی، وہ علاج کرا لیجئے، وہ چیز نہیں۔ شادی ہو گئی 1-2 دن کے بعد شروع ہو جاتا۔ آج کل ڈاکٹر بولتے ہیں نا، ڈاکٹر بولے رس میں رہنا، بولے اماں گھر میں ہے 2 درجن بچے رہیں گے اس کے، کبھی انہیں رس میں نہیں رہی۔ اب بہو صاحب آ رہی تو پاؤں نیچے نہیں رکھنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کیا نخرے کرتے، اللہ اکبر۔ اور ہمارے پاس کیا ہو رہا، 1 مہینے سے شروع ہو جاتا، پورا 1 مہینے سے پورے دنیا کے اندر چلے جاتی۔ اللہ رحم کرے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا حضرت زکریا علیہ السلام کو بولے ہم دینا چاہ رہے ہیں، بھائی بس ختم ہو گئی بات، اللہ دینا چاہ رہا ہے تو کیا، اچھا چلیے۔ اس کے بعد اب دیکھیے اللہ نشانی بتانا، تو پیغمبر ہیں بڑے پیغمبر ہیں، اب مانگ رہے ہیں خود، اللہ تو نشانی بتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 3 دن تک تمہاری زبان بند ہو جائے گی، بات نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ بیماری نہیں، کسی وجہ سے یا بیماری سے نہیں، یہ نشانی۔ کیا کرنا؟ خالی اشارہ۔ اس زمانے میں کوئی آدمی روزہ ہوتا، کیا بھی ہوتا تو بات بیکار نہیں کرتا، صرف بول دیتا، اپنا اشارہ منہ کر کے اشارہ کر دیتا، تو مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہیں۔ تو اب 3 دن کے بعد خیر اللہ خوشخبری دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بتایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اب اس کے بعد بتا رہے ہیں، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ بچہ اللہ کی باتوں کو صحیح کرنے والا ہوگا، بہت نیک ہوگا، بہت اللہ والا ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوگا، اور وہ نبی بنے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کوسا یہ ایسی ہے جی، کوسا وہ ہے، کوسے یکسر ہے، کوئی ڈاکٹر بتا پوری رپورٹ آ گئی تبھی وہ لیجئے، یہ لیجئے، یمار لیجئے، فلاں لیجئے، سب لیجئے، پھر بھی ڈاکٹر صاحب کی عقل کام نہیں کرتی۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بتا رہا بچہ ہوگا، یحییٰ نام ہوگا، نیک ہوگا، فرما بردار ہوگا، نبی ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار رہے گا۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بس اتنا ہی نام یہاں پر آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل یہاں پہ نہیں بتایا۔ اب اس کے بعد بچپن میں اللہ ان کو ڈگریاں دے ڈالے، نیک ہوگا، فرما بردار ہوگا، خدمت گزار ہوگا، نبی ہوگا۔ اب اس کے بعد ذرا غور کرنے کے بعد یہ اللہ بتا رہے ہیں انہوں جس دن پیدا ہوں گے اس دن ان پر اللہ کی رحمت ہو، جس دن وہ بڑے ہوں گے، جس دن وہ نبی بنیں گے اللہ کی رحمت ہو، جس دن انہوں انتقال کر جائیں گے ان پر اس وقت بھی رحمت ہو۔ ماشاءاللہ پیدائش میں بھی، بڑے ہونے کے بعد بھی، نبی بننے کے بعد، پھر مرنے کے بعد جب اٹھیں گے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ان کو حشر کرے گا۔ یہ تھا یہ پیغمبروں کا سلسلہ۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی ہیں، کل انشاءاللہ حضرت عیسیٰ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ چیزیں چلتی رہیں گی، جو باتیں سنائیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توحید پر باقی رکھے، ہر قسم کے شرک اور شرک کے کاموں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے توحید پر قائم رہیے، شرک سے توبہ کیجیے، دعا کرے اللہ توحید پر قائم رکھ، اور جب موت کا وقت آئے اللہ کلمے کی موت عطا فرما، اور ہر قسم کے کفر سے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انشاءاللہ بہت سی باتیں ان کے واقعے میں ہیں، بہت سی نئی باتیں انشاءاللہ رہیں گی، کل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔